السلام علیکم۔ یہ اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں یعنی کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور ابھی تک اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آج میں آپ کو یعنی کہ اصحاب کہف اس کا تھوڑا سا مختصر یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ باقی تو آپ قرآن پاک میں بھی یعنی کہ آپ نے پڑھا ہے، سنا بھی ہوگا، بڑی کتابوں میں ہم نے بھی یعنی کہ قرآن پاک سے باہر کتابوں سے میں نے بھی پڑھا بھی، سنا بھی، دیکھا، یعنی کہ یہ سارے کتابوں کو دیکھا۔ تو یعنی کہ اصحاب کہف اس وقت کیا تھا کہ وہ یعنی کہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا نا، وہ یعنی کہ مجوسی تھا، یعنی کہ مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، یعنی کہ آپ اس کو کافر کہہ سکتے۔ تو جب یعنی کہ اس کا دور تھا تو اس وقت کیا ہوتا تھا، یہ پرانے زمانوں میں یعنی کہ آپ دیکھو یہ جنگیں بھی جو ہوتی تھی وہ بھی جس کا زور ہوتا تھا وہ دوسرے پہ چڑھ جاتا تھا، اس کو یعنی کہ تہس نہس کر دیتا تھا، اس کے علاقے پہ قبضہ کر لیتا تھا، لوگوں کو مار دیتا تھا، قیدی بنا لیتا تھا۔ تو وہ زمانہ ایسا ہی تھا، جہالت کا زمانہ تھا۔ تو کیونکہ اللہ کا نظام جو ہے نا وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اللہ نے تو جب سے یہ یعنی کہ کائنات کا سلسلہ شروع کیا تو اس نے تو یعنی کہ اپنے ہاتھ میں رکھا نا سب کچھ، یہ تو نہیں کہ اس نے کسی کو دے دیا۔ تو اس لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز نمودار ہوتی رہی، یعنی کہ جہالت میں روشنی آتی رہی۔ شروع سے لے کر دیکھ لے، حضرت آدم سے دیکھ لے، شروع ہوا شیطان اپنی جگہ پہ یعنی کہ زور لگاتا رہا، لیکن اللہ کے بندے آتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ کسی نے مانا یا نہ مانا، وہ یعنی کہ نہ ماننے والوں کی بدبختی سمجھے، جنہوں نے مان لیا انہوں نے یعنی کہ بھلا کیا، تو وہ یعنی کہ جنت میں عیش کر رہے ہیں، اور جو آگے آئیں گے وہ بھی عیش کریں گے۔ تو جنہوں نے نہ مانا انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں ڈالا۔ تو یہ سلسلہ یعنی کہ حضرت آدم سے شروع ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ آ کے یعنی کہ پیغمبروں کا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے آخری نبی یعنی کہ کہہ کر نبوت جو تھی نا اس کو یعنی کہ بند کر دیا۔ تو اصحاب کہف یعنی کہ اس وقت یہ چند لڑکے تھے، نوجوان تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ جو یعنی کہ حکومت کر رہا ہے یا ملک میں بے راہ روی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، غلط ہو رہا ہے سب کچھ، جھوٹ، یہ وہ یعنی کہ ہر برائی ہو رہی ہے، تو ان کے ضمیر جو تھے نا وہ مطمئن نہیں تھے، وہ یعنی کہ نہ مانے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یار یعنی کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں ان لوگوں کو۔ تو انہوں نے تھوڑی سی حق کی آواز جو تھی نا وہ بلند کی۔ تو جب انہوں نے آواز بلند کی تو حق کی آواز تو یہی تھا نا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو جب انہوں نے یہ یعنی کہ تبلیغ شروع کی یا یہ آواز نکالی، تو وہ لوگ جو تھے نا، وہ عوام جو تھی اس بادشاہ کی، انہوں نے دیکھا یہ کیا ایک نئی چیز آ گئی ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے شکایت کی کہ ایسے ایسے چند لڑکے ہیں، تو وہ ایک نیا دین یعنی کہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو لے آؤ، پکڑ کے لاؤ۔ تو ان بچوں کو ان جوانوں کو پیش کیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ بھئی ہاں کیا بات ہے، کیا ہے؟ انہوں نے بولا کہ بھئی ہم نہیں یہ ان چیزوں کو مانتے، ہم صرف یہی مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اس نے بولا نہیں، اگر یہاں رہنا ہے تو آپ کو میرا جو دین ہے نا، یعنی کہ جو میری قوم کا میرا وہ اس میں چلنا ہوگا، وہی ماننا پڑے گا۔ تو میں آپ کو کل تک موقع دیتا ہوں کہ کل پھر ایسے ہی یعنی کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، آپ کو بلایا جائے کہ اگر آپ واپس پرانے دین پہ نہ آئے تو پھر آپ کو ان سب کے سامنے سزا دی جائے گی۔ تو کل کا موقع ہے،
تو ان کو جب کل کا ٹائم ملا تو رات کو انہوں نے سوچا کہ یار یہ کل پتہ نہیں کیا کرے گا، تو یہاں سے یعنی کہ چلے جاؤ، کیونکہ یہ یعنی کہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ جب جہاں یعنی کہ آپ کا دین خطرے میں ہو نا، اس علاقے کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو چھوڑ دیں تو کہیں چلے جائیں۔ تو وہ جب وہاں سے نکلے، رات کا وقت تھا، تو رستے میں ایک یعنی کہ کاشتکار زمیندار وہ اپنی زمین میں ہل چلا رہا تھا۔ اس نے دیکھا یہ نوجوان بھاگے ہوئے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اس نے آواز دی، اس نے بولا بھائی نوجوانوں کیا بات ہے، یعنی کہ بھاگے ہوئے جا رہے ہو کیا؟ انہوں نے بولا کہ بھئی یہ بات ہے کہ ہم اس دین کو مانتے نہیں ہیں، ہم صرف اس ذات کو مانتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ تو بادشاہ نے کیونکہ ہمیں کل تک کا موقع دیا، کل ہمیں سزا ملنی ہے، ہم نے دین چھوڑنا نہیں، اس نے ہمیں سزا دینی۔ تو اس شریف آدمی نے، اس نے بولا یار میں بھی بڑی دیر سے یہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مجھے ایسا ملے رہنما، کیونکہ میں بھی یہ چیزیں نہیں مانتا، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ تو وہ جب اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہوا، تو اس کے ساتھ اس کا کتا جو تھا نا، اس زمیندار کا، وہ بھی ساتھ ہو گیا۔ یعنی کہ یہ کتا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس زمیندار کا کتا تھا جو ان میں شامل ہوا۔ تو یہ وہاں سے بھاگے، ایک غار میں چلے گئے، غار میں یعنی کہ یہ اندر چلے گئے۔ کتا جو تھا نا وہ باہر کھڑا ہو گیا۔ وہ قرآن پاک میں آپ سارا واقعہ پڑھ سکتے ہیں کہ کتا کس طریقے سے باہر بیٹھا ہوا تھا، کہ ہر دیکھنے والا ڈرتا تھا کہ یہ بھائی کہیں کاٹ نہ کھائے۔ تو اس کو اللہ نے یعنی کہ باہر پیرے پہ بٹھا دیا، یہ اندر، پھر یہ اندر یعنی کہ قرآن پاک میں آتا ہے یعنی کہ 300 سال سوئے، پھر یہ کتنے تھے، 6 تھے، 8 تھے، یہ اللہ یعنی کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، تو ہمیں گنتی میں یا ان کے سالوں میں نہیں۔ تو جب یعنی کہ ان کو جگایا گیا تو وہ اٹھے، تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے کتنی دیر سوئے، کسی نے بولا چاند لمحے، کسی نے بولا 1 دن، کسی نے بولا 1 رات، جو ہوتا ہے جیسے بھی۔ تو لیکن یعنی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے 100 سال سوئے ہیں۔ تو ان میں سے یعنی کہ انہوں نے سوچا یار بھوک لگی ہے کچھ چیز کھانے کے لیے یا کھانا کھانے کے لیے، تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو بستی میں بھیجا، تو اس کو بولا کہ ذرا احتیاط سے، کہیں وہ بادشاہ پھر نہ ہمیں پکڑ لے، تو جاؤ جا کر یعنی کہ چیزیں لاؤ کھانے کے لیے۔ تو وہ جب وہ ایک ساتھی گیا، اس نے بستی میں جا کر جب چیز پوچھی، تو جب اس نے پیسے دیے تو وہ کرنسی وہ کتنے 100 سال پہلے کی کرنسی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو دکاندار نے، تو اس نے بولا بھئی یہ آپ نے کہاں سے لی؟ اس نے بولا یہی کرنسی ہے۔ اس نے بولا یہ تو ابھی کرنسی رہی نہیں ہے۔ اس نے بولا نہیں، یہ کیونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا نا کہ ہم کتنے 100 سال سوئے ہیں۔ تو وہ جب یہ ہوا تو ہنگامہ مچ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ بھئی یہ وہ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، تو وہ لوگوں نے جب اس نے یعنی کہ اپنی کہانی سنائی، تو اس وقت کیونکہ لوگ جو تھے نا، وہ بادشاہ بھی بدل چکا تھا اتنے 100 سالوں کے بعد، تو وہ بادشاہ بھی جو تھا نا وہ یعنی کہ دین میں آ چکا تھا، اسلام قبول کر چکا تھا، اور وہ لوگ بھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو وہ پھر سارے لوگ اکٹھے ہو کے ان کے ساتھ یعنی کہ غار میں گئے، باقی ساتھیوں کو بھی دیکھا، وہ کتے کو بھی دیکھا۔ تو اس کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنی یعنی کہ اپنی نیند سو گئے۔ اس کے بعد یعنی کہ ان لوگوں نے سارا، پھر اس کے بعد بھائی اس کو وہاں مسجد بنائی جا کے۔ تو یہ کتا جو تھا نا، یہ کتا یعنی کہ اس کسان کا تھا جو ان کے ساتھ شامل ہوا۔ تو دیکھیں یعنی کہ ہر وقت میں اللہ کے بندے اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ وہ تو سلسلہ قیامت تک چلے گا، یعنی کہ اللہ کے بندے، نیک بندے پیدا ہوتے آئیں گے، اللہ کا دین، کیونکہ یہ دین جو ہے نا یہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ورنہ تو اس دین کو تو یعنی کہ 1400 سال تو ہو گئے نا اس دین کو، یعنی کہ یہ تو چل رہا ہے نا، یہ دین ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین شروع کیا۔ اس سے پہلے بھی تھا لیکن پہلے یعنی کہ قوموں کے لیے تھا، پھر
بستیوں کے لیے، تو ابھی کیا ہے کہ یہ تو قیامت تک چلے گا، تو اللہ سبب پیدا کرتا رہے گا۔ ابھی دیکھو نا، یہ قرآن اور حدیث یعنی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت تک رہنے والی ہے، اور اس سے ہمیں یعنی کہ روشنیاں ملے گی، اس سے ہمیں گائیڈ لائنیں ملے گی، اسی پہ اگر ہم چلیں تو ہم کامیاب۔ اللہ نے صاف کہا نا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا نا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کا قرآن اور اپنی سنت۔ اگر اس کو پکڑے رکھو گے تو آپ گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اگر ہم اس کو پکڑے رکھیں گے، اس پہ چلیں گے، تو ہم گمراہ نہیں ہوگے، اور ہم پوری دنیا پہ یعنی کہ حکومت کریں گے۔ ابھی یہی ہے نا کہ ہم کیونکہ اس کو چھوڑ چکے ہیں، ہم دین سے دور ہو چکے ہیں، تو دیکھ لو ہم سمٹ کے کہاں آ گئے ہیں، تھوڑے سے ملکوں میں رہ گئے ہیں۔ تو اللہ کرے ہم اپنے دین پہ واپس آ جائیں، اسی طریقہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان پہ تک چلیں، تو کوئی نہیں، دنیا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، یعنی کہ پھر دنیا کو فتح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے دین پہ آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم مانو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ درود و سلام کثرت سے بھیجو۔ اسی میں ہماری فلاح ہے، اور اسی میں یعنی کہ ہماری آخرت کی سہولت ہے۔